آل نبی اولاد علی فخر سادات محترم مقام عزت مآب صاحبزادہ حضور پیر سید پروفیسر محمد عرفان شاہ صاحب بخاری دامت برکات و مالیہ حاصل پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، آپ نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں۔ آپ سب استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کم انج بھی تھی دے راندن بندے لڑکے منین دے راندن، نبی دی محفل چ بولن والے بندے مر کے بھی جین دے راندن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق الله مولانا العلي العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے میں بانی محفل اور اس محفل میں آنے والے ساتھیوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بستر کو چھوڑا، رات کی نیند کو قربان کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کی سعادت حاصل کی۔ عزیزان گرامی قدر، وقت بہت ہو چکا ہے، چند معروضات پیش کروں گا۔ اس کائنات کے اندر ہمیں جو نظارے نظر آ رہے ہیں، جو رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری رونقیں، یہ سارے کے سارے نظارے جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دم سے ہیں۔ آسمانوں کو وجود بخشا گیا، زمینوں کو وجود بخشا گیا، آبشاروں کو وجود بخشا گیا، جھرنوں کا نظام چلایا، پرندوں کا نظام چلا، نباتات اور جمادات کو وجود دیا گیا، انسانوں حیوانوں کا نظام بنایا گیا۔ کل عالمین کا جو یہ نظام چلایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، یہ میرے حبیب کی خاطر کیا گیا۔ حضور ہیں تو آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، آبشارے بھی ہیں، جھرنے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتے، نہ زمینیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں اور آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنایا، آقا علیہ السلام کا نام لیوا بنایا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ظاہری شکل و صورت میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ آقا علیہ السلام کا باطن بھی بہت خوبصورت بنایا۔
اللہ رب العزت نے آپ کو بنا کر آپ کے روشن چہرے کی قسم کھائی. اللہ کریم کبھی آپ کے روشن چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی آپ کی حسین زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ابھی چند لمحات پہلے نعت خوان حضرات آقا علیہ السلام کی مدح و ثنا کر رہے تھے. ایک تو یہ مدح ہے، ایک تو یہ نعت ہے جو ہم جیسے گنہگار انسان بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، اور ایک وہ نعت ہے جو بے نیاز ہستی اللہ رب العزت عرش پہ بیٹھ کر مدح سرائی کرتے ہیں. بے نیاز ذات ہونے کے باوجود، تنہ تنہا ساری کائنات کے نظام کو چلانے کے باوجود، اگر اللہ رب العزت کسی کی مدح سرائی کرتے ہیں، کسی کی نعت گوئی کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم، اے میرے حبیب تیری حسین کالی زلفوں کی قسم. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تو مانگتا چلا جا، میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا، اور تب تک عطا کرتا چلا جاؤں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. تو حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، حضور کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، حضور کی تعریف میں اللہ کی تعریف ہے. جو حضور کو راضی کر کے چلا گیا دنیا میں کامیاب ہو گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا، قبر اس کی روشن ہوگی، حشر میں اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ہم لوگ ایک ہی امید پہ زندہ بیٹھے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، آقا علیہ السلام سے تعلق حاصل ہو جائے، آقا علیہ السلام راضی ہو جائے. خدا کی قسم اگر قبلی والے راضی ہو گئے تو اللہ خود بخود راضی ہو جائے. اور قرآن یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی نسبت حاصل کرنا چاہتے ہو، مسلمان کہلوانا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی اور کامرانی لوٹنا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کو راضی کر لو. میرے حبیب کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کا راضی ہونا اللہ کا عطا اور بخشش کا کام ہے. حضور کی رضا کے بغیر اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے. حضور سے تعلق جوڑے بغیر ہم اللہ کریم کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے. یہ پوری کائنات کے اندر جو رحمتیں اللہ کریم نے چھاور کر رہے ہیں، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا گیا، یہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملے. آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. شتر بے مہار گھوڑوں کی طرح انسان دوڑے چلے جا رہے تھے، نہ صبح کا پتہ تھا، نہ دوپہر کا پتہ تھا، نہ شام کا پتہ تھا. آقا علیہ السلام آئے تو دنیا والوں کو زندگی کا مقصد عطا کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کی رحمت سے ساری کائنات کو حصہ ملا. آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ باپ کی کیا عزت ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، شوہر کا کیا مقام ہے، کس کو کون سا درجہ دینا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. اگر باپ کو عزت ملی تو میرے حبیب کے صدقے سے ملی. اگر ماں کو عزت دی گئی تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے دی گئی. اگر مزدور کو عزت ملی تو آقا کے صدقے سے ملی. یہ آقا علیہ السلام ہی ہے جو فرماتے ہیں جو اپنے والد کا چہرہ تکے گا ثواب کی نیت سے، اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہوگا. دنیا والوں کو نہیں پتا تھا، یہ میرے سرکار نے بتایا. یہ میرے حبیب نے عطا فرمایا کہ ماں اور باپ جنت کے دو دروازے ہیں، جب تک زندہ رہیں یوں سمجھیے کہ جنت کے دو دروازے کھلے ہیں. ایک وفات پا جائے یوں سمجھو جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا.
دوسرے بھی وفات پا جائیں، یوں سمجھی جنت کا دوسرا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کائنات کو کس نے سبق دیا؟ یہ کائنات کو کس نے بتایا کہ باپ اور ماں کا کیا مقام ہے؟ اور یہ حضور ہی ہے جنہوں نے ماں کو یوں مرتبہ عطا کیا کہ اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں میں تلاش کرو، ورنہ کون پوچھتا تھا ماں کو، کون پوچھتا تھا باپ کو؟ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام تھے جنہوں نے دنیا والوں کے ہاں مزدوروں کو مقام عطا کیا، اور ارشاد فرمایا القاسب و حبیب اللہ، اگر اللہ کا دوست دیکھنا ہے تو محنت مزدوری کرنے والوں کو دیکھ لو۔ اور آقا علیہ السلام مزدوروں کے ہاتھ چوما کرتے تھے جو رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ سخت ہوئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں پر جاتا ہوں اور چٹانوں کو کوڑتا ہوں اور بجری بناتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں، سخت کام ہے اس لیے ہاتھ سخت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ آگے کر۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ چوما، ارشاد فرمایا القاسب و حبیب اللہ، یہ محنتی جو ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو مزدور کو مقام دیا گیا، مزدور کو عزت ملی، مزدور کو عظمت ملی، میرے آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی۔ بیوی کو عزت ملی، سرکار مدینہ کے صدقے سے ملی۔ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک کرتے تھے، پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، نہ گھر میں بساتے تھے نہ طلاق دیتے تھے، سسک سسک کر حوا کی یہ بیٹی مر جایا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہوں۔ فرمایا یہ عورتیں تمہارے ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مہر کے بدلے میں حلال کی گئی ہے، خبردار عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو بیوی کو مقام ملا، والد کو مقام ملا، والدہ کو مقام ملا، مزدوروں کو مقام ملا، حضور کے صدقے سے ملا۔ حضور نہ ہوتے یہ مقام عطا نہ کیے جائے۔ اور قربان جائے آقا علیہ السلام کی ذات عالی شان پہ، ایک مرتبہ آپ نے جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، ارشاد فرمایا جبرائیل پوری کائنات کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت سے مجھے بڑا حصہ ملا ہے۔ فرمایا کوئی دلیل پیش کرو۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ابلیس فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، زمین کے چپے چپے میں عبادت کی، اللہ رب العزت نے اس جن کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا، لیکن جب اسی ابلیس نے آدم کو سجدے کا انکار کیا تو اللہ رب العزت کی لعنت پڑی، کالا سیاہ ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا۔ تو اس وقت مجھے بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ابلیس اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی شان سے دھتکارے جانے کے قابل ہو سکتا ہے تو جبرائیل تو بھی تو فرشتہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا غضب تجھ پر بھی کہیں نازل نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں ہر نبی پر وحی لے کر نازل ہوتا رہا، لیکن مجھے اپنے خاتمے کی بڑی فکر تھی، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا پھر تمہیں میری رحمت سے کیسے حصہ ملا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے تاج سے نوازا اور اللہ نے قرآن میں آپ کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، یہی وہ رحمت ہے جس سے مجھے حصہ ملا۔ تو فرشتوں کے سردار کو آقا علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ انسان تو درکنار، بشر تو درکنار، جو نوریوں کا سردار ہے وہ حضور کا ممنون ہے، حضور کا احسان مند ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب آقا علیہ السلام کی امتی ہیں،
ہم سب نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالی شان میں پیش ہونا ہے، ہم نے حضور کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہو کر ساری کائنات کے نظام کو تنے تنہا چلا کر، جس کی یہ عزت ہو، جس کی یہ حرمت ہو، جس کی یہ ہیبت ہو، جس کی وہ سطوت ہو، جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرا اللہ وہ ہے جسے تنہ تنہا سارے عالمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ میرا اللہ وہ ہے آسمانوں کو بنانے میں، زمینوں کو بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوا، نہ اس کو سریے کی ضرورت پڑی، نہ اس کو مٹی گارے کی ضرورت پڑی، نہ اس کو سیمنٹ کی ضرورت پڑی۔ میرا یہ اللہ بے نیاز ہو کر، اتنی ہیبت والا ہو کر، اتنی سطوت والا ہو کر، اتنی عظمت والا ہو کر اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تعریفیں کیا تعریفیں ہیں؟ تعریف تو اس اللہ کی ہے جو سبحان ذات ہے، ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ ہم ہر رکوع میں پڑھتے ہیں، ہر سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے عظیم الشان رب، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقیص سے پاک، ہر عیب سے پاک ذات، وہ بھی کسی کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی محمد عربی کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی آقا علیہ السلام سے لاڈ اور پیار سے پیش آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ نے خود میرے 5 نام رکھے ہیں۔ ہمارے نام رکھے ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ صاحبہ، ہمارے دادا صاحب، ہمارے نانا صاحب، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نام کس نے رکھے؟ اللہ رب العزت نے رکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے کون سے نام رکھے؟ ارشاد فرمایا اللہ نے میرا پہلا نام رکھا محمد۔ آقا علیہ السلام سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ محمد کا کیا مطلب ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا۔ دنیا کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آذان کی آواز نہ گونجتے ہو، جب قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ قرآن کی تلاوت کریں گے حضور کا نام آئے گا، آذان دیں گے حضور کا نام آئے گا، نماز پڑھیں گے حضور کا نام آئے گا۔ تو اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے میرا دوسرا نام رکھا ہے احمد۔ احمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ حضور نے جتنی اللہ کی تعریف کی کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، حضور نے جتنا اللہ کو راضی کیا کوئی کر نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے میرا تیسرا نام رکھا ماہی۔ ماہی، ماہی کسے کہتے ہیں؟ کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی ذات، اسلام کا بول بالا کرنے والی، کفر کو مٹانے والی ذات، اس کو ماہی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے میرا چوتھا نام رکھا حاشر۔ ایسی ہستی جس کے قدموں میں ساری مخلوق کا حشر ہوگا، جس کے قدموں سے لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن۔ اور اللہ نے میرا نام رکھا عاقب، کہ اللہ نے مجھے پیدا تو اس وقت کیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آٹا گوندا جا رہا تھا، میں اس سے پہلے نبی تھا، لیکن اللہ نے مجھے عاقب بنایا، سب سے آخر میں بھیجا۔ جب کائنات سج گئی، جب رونق عروج پہ آ گئی، جب گلشن مہکا گیا، معطر ہو گیا، جب کلیاں کھل کر پھول بن گئی، جیسے محفل کے اندر مہمان خصوصی آخری وقت میں آتے ہیں، ہر ایک انتظار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان کے جو دل ہیں ان کے منتظر ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا گیا جب پوری مخلوق آقا علیہ السلام کی منتظر تھی۔ تو
تو اللہ آپ کے نام رکھ رہے ہیں. اور کیا خوبی ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام دیا گیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے ملائکہ اے میرے حبیب تجھ پر درود پڑھتے رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جس کے اوپر اللہ درود بھیجے، اللہ رحمتیں بھیجے، جس کو اللہ یاد کرے، اور کل قیامت کی آخری گھڑی تک جس منبر کے اوپر، جس محراب کے اندر، جہاں جہاں جس وقت، جس ساتھ، جس گھڑی اللہ کا نام نامی بلند ہوتا رہے گا، اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. اللہ سے محمد کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، محمد سے اللہ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. زندگی بھر لا الہ الا اللہ کی گردانیں پڑھتے رہے، محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے، ہم مومن نہیں ہو سکتے. زندگی بھر محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ایمان تب مکمل ہوگا جب اللہ اور محمد اکٹھے آئیں گے، جب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اکٹھے آئیں گے، دلوں کے اندر سرایت کریں گے، دلوں کے اندر راسخ ہوں گے. جب عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ اللہ اور محمد دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جن کی ہم محتاج ہیں، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. ہم سارے اللہ کے پیارے حبیب کے محتاج ہیں. حضور کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ حشر میں گزارا ہے، نہ اس وقت ہوگا جب میزان عدل کو قائم کیا جائے گا، نہ اس وقت ہمارا حضور کے بغیر گزارا ہے جب پل صراط سے گزریں گے، نہ اس وقت گزارا ہے جب جنت میں داخل ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کی چابی مجھے دے رکھی ہے، اور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم جب تک میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا کسی نبی کو بھی اس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ عظمت اور صفت اللہ کے حبیب کو دی گئی. ہمیں حضور کا امتی بنایا گیا. حضور کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے پہلے ہماری بڑی ذمہ داری جو ہے، ہم آقا علیہ السلام کی ناموس اور عزت پر کوئی حرف نہ آنے دیں. آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. آقا علیہ السلام کی شان عالی شان میں کسی گستاخی کو برداشت نہ کریں، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا مقتدر آدمی ہو، جاہو جلال اور جاہو حشم کا مالک ہو، ساری سلطنت کنجی اس کے پاس ہو، ساری افواج اس کے پاس ہو، سارے مادی وسائل اس کے پاس ہو، سارا اسلحہ اس کے پاس ہو، لیکن آقا علیہ السلام کی ناموس کی خاطر خون دینا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، اولاد قربان کرنی پڑے، جائیداد قربان کرنی پڑے، تو ہم پیچھے نہ ہٹیں. یہ ہماری سب سے اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے. حضور کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آنے دے. آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی توہین برداشت نہ کرے، یہ ہماری اولین ترجیح ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. حضور کو کیا پسند ہے، حضور کو کیا ناپسند ہے، حضور کس کام سے خوش ہوتے ہیں، حضور کس کام سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، اگر حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر حضور کہتے ہیں میرا امتی بستروں سے جدا رہے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرے، تو مساجد کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر حضور یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا امتی حیادار ہو، اچھے کردار کا حامل ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی سوچوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں. اگر حضور یہ چاہتے ہیں
کہ میرا امتی قرآن کا قاری ہو. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگا کے رکھیں. اگر حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ غلام، میرا یہ امتی، میرا یہ مرید مساجد کو آباد کرے، اس کا دل مصلی سے لگتا رہے، تو جب اذان کی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا یہ منادی جب اذان کو ہمارے سامنے پکار کی شکل میں اور پیغام کی شکل میں پیش کرتا ہے، ہمارے گھروں کے دروازے بند ہو جانے چاہیے، ہمارے دکانوں کے شٹر بند ہو جانے چاہیے، خواتین گھر میں مصلی بچھا لیں، نوجوان گھروں سے نکل آئے اور بوڑھے بھی نکل آئے اور اللہ کی مساجد کو آباد کریں. لیکن آج کل صورتحال یہ ہو چکی ہے، ہمارے گھر آباد ہو چکے ہیں، ہمارے گھر صاف ستھرے ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں محفلیں جمائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے گھر ہم آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حضور کو پسند نہیں ہے. ہو حضور کا امتی، ہو حضور کا مرید، ہو حضور کا غلام، اور بستر میں سویا رہے، نہ فجر کی نماز کا خیال آئے، نہ ظہر کی نماز کا خیال آئے، نہ عصر کی نماز کا پاس ہو، نہ مغرب کی نماز کا پاس ہو، نہ عشاء کی نماز کی طرف توجہ ہو، عشق رسول کے دعوے کرے تو یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے. عاشق رسول وہ ہے جو اپنی عملی زندگی میں یہ ثابت کرے، آقا علیہ السلام کی خاطر اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے، آقا علیہ السلام کی خاطر اپنی منچائی زندگی کو چھوڑ دے، اور یہ اس بات کو جان لے، اس فلسفے کو جان لے کہ میری زندگی اپنی زندگی نہیں ہے، میری خواہش اپنی خواہش نہیں ہے، میں اپنی خواہش کا بندہ نہیں ہوں. اگر میں غلام ہوں تو کالے کملی والے کا غلام ہوں، میری نہیں چلنی. میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری آرزو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم لوگ آزاد نہیں، ہم تو غلام ہیں. غلامی رسول کا توق جس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور فخر سے ڈال لیا، اس میں شرم محسوس نہ کی، اور زندگی بھر حضور کی غلامی کا پٹا پہنے آقا علیہ السلام کا غلام بنا رہا، خدا کی قسم ادھر آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کو راضی کر کے آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو میرے حبیب کو راضی کر کے آ گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر زندگی بھر اس کے اوپر ثابت قدم رہا، اس وقت تک اس کی موت نہ آئی کہ اس کلمے کے اوپر موت آئی، تو اللہ کی قسم اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ موت کے وقت تنہا ہوگا تو اللہ کا فرماتے ہیں میں اس کے اوپر فرشتوں کا نزول کروں گا، وہ فرشتے اس کو تسلیاں دیں گے، اے نیک شخص تو پریشان نہ ہو، کسی بات کا غم نہ کر، اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیداد کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کاروبار کو چھوڑ کر جا رہا ہے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ دنیا کی لذتیں بھی بلا کوئی لذتیں تھیں، یہ دنیا کے کاروبار بھی بلا کوئی کاروبار تھے، یہ دنیا کی رونقیں بھی بلا کوئی رونقیں تھیں. آج اس کو ہم بتائیں کہ جس اللہ سے تیرا وصال ہونے والا ہے، جس اللہ رب العزت سے تو ملنے والا ہے، اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ آج سے پہلے نہ کسی انسان کے تصور میں آئی ہیں، نہ کسی جن کے تصور میں آئی ہیں. اب دنیا کے اندر تو نے اللہ کو راضی کیا، آج اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا. یہ وہ اللہ ہے جس نے ہم سے وعدہ کیا میرے حبیب کو راضی کر لو میں تمہیں راضی کر دوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کیا کر، میں تیرا ذکر انسانوں کی مجلس سے اعلیٰ مجلس فرشتوں میں کیا کروں گا. میرا شکر ادا کر، نہ شکری نہ کر. اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے میں عطا کی وہ حضور کا امتی بنایا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، اور دوں گا اور دوں گا. تو اور شکر کر میں اور دوں گا، تو اور شکر کر میں اور دوں گا. تو شکر کرتا کرتا تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیجیے. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ کریم اس محفل کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہماری موت ایمان پر آ جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں. اگر ایک انسان ہزاروں سال دنیا پر حکومتیں کر لے، ہر انسان اس کا تابع ہو جائے، حیوان بھی تابع ہو جائے، جنات بھی تابع ہو جائے، ملائکہ بھی تابع ہو جائے، نباتات جمادات بھی تابع ہو جائے، جاندار زیرو اور بیرو ہر چیز تابع ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اور اگر انسان کو کچھ بھی نہ ملے، روکھی سوکھی روٹی ملے اور تن ڈھانپنے کو معمولی اور خستہ لباس ملے، اچھی خوراک نہ ملے، اچھی پوشاک نہ ملے، لیکن اگر ایمان قائم ہے، ایمان سلامت ہے، تو ہر نعمت موجود ہے. تو قدر کیجئے ایمان کی، قدر کیجئے حضور کی. اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو میں اس کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہوں، پھر اس کی نظر بڑی تیز ہو جاتی ہے. پھر جو پیروں سے واز سنتا تھا، علماء سے واز سنتا تھا، نیک لوگوں سے واز سنتا تھا کہ میاں دنیا میں دل نہ لگاؤ بلکہ آخرت میں دل نہ لگاؤ، اور اللہ کریم کی یہ آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، جو محمد عربی سے عشق کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ان کے رات کو پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. وہ ساری رات سوئے نہیں رہتے، بلکہ جب رات کو سوتے ہیں صبح کی نماز کی فکر ہوتی ہے، صبح کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کی فکر ہوتی ہے، ظہر کے بعد عصر مغرب عشاء کی فکر ہوتی ہے. مومن کامل غافل نہیں ہو سکتا. مومن کامل کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے حبیب کی یاد میں اٹکا رہتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک پارہ ختم ہونے کے بعد وہ دوسرا پارہ ختم ہونے کی فکر، اللہ کے ذکر میں زبان تر رہتی ہے. والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آت اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کریم قرآن پاک کے اندر اپنے نیک لوگوں کی صفات کو یوں بیان کرتا ہے کہ میرے جو نیک لوگ ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، روزوں کو رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نظریں آوارہ نہیں ہوتی، ان کے دل آوارہ نہیں ہوتے. وہ مومن مسلمانوں کی خواتین کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرتے، ہمسایوں کے عزتوں کو رکھوالے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں، اللہ کو یاد اتنا کرتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہنے لگ جاتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد تیسری نماز، ایک پارے کے بعد دوسرا پارہ، دوسرے کے بعد تیسرا پارہ، ہر لمحہ اللہ اللہ، ہر لمحہ محمد محمد، ہر لمحہ درود درود. جب یہ لوگ دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں گے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کو بخش دوں گا بلکہ قیامت کے دن ان کو ایسی نعمتیں عطا کروں گا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوں. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، نعرہ رسالہ، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ محافل منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنا. یہاں ہم حضور کی تعریف کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس محفل میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد یا اللہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، ہمیں اس کے اوپر پچھتاوا ہے. تیرے حبیب کا جو دل ہم دکھا چکے، ہمیں اس پر پچھتاوا ہے. ہم ندامت کی آنسو بہاتے ہیں. ہمارے سے جو نمازیں چھوٹ گئیں، جو نمازیں سہون چھوٹ گئیں، عمدن چھوٹ گئیں، قصدن چھوٹ گئیں، بھول چوک سے چھوٹ گئیں یا جان بوجھ کر چھوٹ گئیں، یا الہ العالمین ہم سے جو ہو چکا وہ ہو چکا. تو قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اے اللہ تیرا وعدہ ہے جو تیرے ہاں تیرے پاس آ کر توبہ طلب کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، پھر عمل صالح کرتا ہے، اپنی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے، اپنے مقصد کو بھاپ لیتا ہے، تیری معرفت کو حاصل کر لیتا ہے. یا الہ العالمین تو نے وعدہ کیا ہے کہ نہ صرف پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر آج ہم توبہ کریں گے ہمارے پچھلے گناہ اللہ نہ صرف بخش دیں گے بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، ہمارے کھوٹوں کو کھڑا کر دیں گے.
کھوٹوں کو کھڑا کر دیں گے. آپ کسی کو کھوٹے نوٹ دیتے رہیں، لاکھوں میں ہو جائے، کروڑوں میں ہو جائے، پھر وہ آپ کو اس کے بدلے میں کھرے نوٹ دے گا، کھوٹے کے بدلے میں کھرے دے گا. تو اعمال بد یوں سمجھے کھوٹے نوٹ ہیں جو اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے، نہیں چلتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اتنا غفور الرحیم ہوں، اتنی عظمت والا ہوں، اتنی درگزر کرنے والا ہوں کہ میرا جو بھی امتی، حضور کا امتی، یہ صرف آقا علیہ السلام کی امت کی شان ہے. کسی اور نبی کی امت کے ساتھ یہ رعایت والا معاملہ نہیں تھا. یہ خاص حضور کی امت کے رعایتی معاملہ ہے کہ حضور کا جو امتی جب دنیا کے اندر عمر چاہے 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، کوئی لمحہ ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، محفل میں ہو، اکیلا ہو، اجتماع میں ہو، صدق کے دل سے، زبان سے بھی ادا نہ کرے، بس دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے توبہ مانگ لے، بخشش مانگ لے، پچھتاوا اس کو ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں زبان سے ادائیگی بھی لازمی نہیں ہے، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. جب دل میں تم نے مجھے غفور الرحیم مان لیا تو غفور الرحیم ماننا تمہارا کام ہے، گناہوں کی بخشش کرنا میں اللہ کا کام ہے. اس سے بڑھ کر کیا عطا ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا بخشش ہوگی. ہم سب خوش قسمت ہیں. یہ جو ہمیں گنجائشیں ملی، یہ جو ہمیں رعایتیں ملی، یہ حضور کے صدقے سے ملی. آقا علیہ السلام سے پہلے جو امتیں تھیں جب کوئی گناہ کیا کرتی تھیں تو فرشتے صبح کو آ کر اس کے دروازے پہ لکھ دیتے تھے اس نے نماز چھوڑی، اس نے بے حیائی کی، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی. آج آقا علیہ السلام کے 1439 سال گزر چکے، کیا کسی کے دروازے پر گنہگار ہونا کبھی لکھا پایا گیا؟ نہیں پایا گیا. کہ حضور کی امت کے عیب اللہ رب العزت ان کی عیب پوشی کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، پردہ دری نہیں کرتے. ان امتوں کے جب کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے تو ان کو حکم تھا کہ جس جگہ اب ناپاکی لگی اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، پانی سے پاک نہیں ہوں گے. ہمارے کپڑے نجاست زدہ ہو جائیں، جہاں سے پانی ملے دھو دے، پاک ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے. ان امتوں میں صدقہ حلال نہیں تھا. کو بکرا ذبح کرتا، کو گیس ذبح کرتا، حکم تھا پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو. آسمان سے آگ آتی تھی، جلا دیتی تھی. جس کا صدقہ جل گیا یوں سمجھے قبول ہو گیا، جس کا ویسے کا ویسا پڑ رہا متعفن ہو گیا، یوں سمجھو کہ اللہ کے ہاں وہ راندے درگاہ ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. ہم صدقات کرتے ہیں، غریبوں کے لیے حلال کر دیا گیا صدقہ، یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے کیا گیا. آج اگر امت سے عذاب ٹالا گیا ہے، آج اگر امت اس دھرتی کے اوپر صحیح و صالح موجود ہے ہر گناہ کرنے کے باوجود، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے کالی کملی والے کا. اگر حضور اللہ کو منا کر نہ گئے ہوتے یا الہ العالمین میری امت پر کوئی ایسا عامی عذاب نہ بھیجنا کہ جس کی وجہ سے یہ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے، حضور اللہ کو منا کے گئے یا اللہ میری امت پر عذاب نہ بھیجنا. یہ گناہ کریں گے ان کی پردہ پوشی کرنا، پردہ دری نہ کرنا، یا الہ العالمین ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ درگزر کے ساتھ پیش آنا. اور اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب جیسا تو چاہے گا میں ویسا کرتا چلا جاؤں. یہ ہمارے آقا علیہ السلام. جب حضور کی اتنی مہربانیاں، اتنے احسان ہمارے اوپر ہیں تو ہم جیسے غلاموں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کو خوش کرنے کی فکر کریں. ہر لمحہ ہر لحظہ آقا علیہ السلام کی محفلوں کو سجائیں، اور ان محفلوں کے اندر جو ہم وعدے کریں آقا علیہ السلام کے ساتھ ان وعدوں کو پورا کریں، ہر حال میں پورا کریں. سب سے پہلا کام مسلمان ہونے کے بعد جو لازم ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ نماز کا قائم کرنا ہے. حضور اس آدمی سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے جو نماز کا تارک ہوگا. اٹل حقیقت ہے، کسی خوش فہمی میں رہنے کی بات نہیں ہے. جو نماز کا تارک ہے وہ جتنے مرضی دعوے کا لے عشق رسول کے، لیکن اس کا ایمان بھی نامکمل ہے، عشق نامکمل ہے.
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموز پر جان دے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ میں یہ نماز کو بھی قائم کرنا ہوگا۔ آج بدقسمتی یہ ہے، آذان ہوتی ہے، ایک امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ایک مکبر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 2-3 نمازی ہیں، کوئی صف بندی و نماز پڑھیں۔ بعض اوقات، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب اکیلے پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے ہم نے گھر آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دیں، اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ڈال دیں، اس کو کھائے گی؟ اس کو چین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ مومن کا تعلق جب مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ماہی بھی آپ کی طرح پھڑکنا شروع کر دیتا ہے، ہو مومن۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے اس کا الٹ معاملہ ہو گیا، برعکس ہو گیا کہ ہمارا ہر محفل میں دل لگتا ہے، تفریح گاہوں میں دل لگتا ہے، پارکوں میں دل لگتا ہے، فلموں میں دل لگتا ہے، ٹی وی میں دل لگتا ہے، اخبارات میں دل لگتا ہے، رسائل میں دل لگتا ہے، نوجوان کا دل انٹرنیٹ میں لگتا ہے۔ لیکن اگر دل نہیں لگتا، نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ تلاوت کلام پاک میں لگتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اے نوجوان، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ فخر کرتا ہے اس نوجوان پر جو جوانی کی حالت میں بے حیائی اور بد کرداری سے بچتا ہے۔ تو یہاں بچے گا، اللہ عرش پر فرشتوں کے ہاں فخر کرے گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو نوجوان اس حالت میں جوانی گزار دے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، کل قیامت والے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، یہ نوجوان عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ ہماری جوانی بے داغ ہونی چاہیے، ہمارا کردار بے داغ ہونا چاہیے، ہماری زندگی بے داغ ہونی چاہیے۔ جب مسلمان اس دنیا میں چلے، چاہے گلی میں چلے، چاہے کوچے میں چلے، چاہے سڑک میں چلے، چاہے کار میں چلے، چاہے جہاز میں سفر کرے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری وضاحت ہی ایسی ہے، ہماری شان ہی ایسی ہے، ہمارا دین ہی ایسا ہے، ہماری شریعت ہی ایسی ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محمد عربی کا امتی دور سے پہچانا جاتا ہے، جیسے ہیرا ہو اور کوئلے کے اندر پڑا ہو اور کسی بھی چیز کے اندر پڑا ہو اور اس کے اوپر غبار اور مٹی آ جائے، لیکن دیکھنے والا اس کی چمک کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ کوئلہ نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ دھول نہیں ہے، یہ بڑی قیمت کا ہے۔ یہ جوہر ہی پہچان سکتا ہے کہ یہ ہیرا چمک رہا ہے۔ اور محمد عربی کا امتی جہاں بھی جائے گا وہاں پہچانا جائے گا۔ اللہ نے صفت بیان کی حضور کی امتیوں کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ میرے محمد جو ہیں، یہ میرے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ اور حضور کے امتیوں کی یہ پہچان ہے، جب تم دیکھو گے ان حضور کے امتیوں کو، حضور کے مریدوں کو، حضور کے غلاموں کو، یہ کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ کسی پارک کے اندر تفریح کرتے نظر نہیں آئیں گے، یا یہ سجدے میں ہوں گے یا یہ رکوع میں ہوں گے۔ تراہم رکعا سجدا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے جو مرید ہیں رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، یا رکوع میں چکے ہوں گے یا سر سجدے میں رکھا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کی سطح کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، تو پھر یہ دیکھیے کہ ہمارا دل مصلی پہ کتنا لگتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا دل جتنا مصلی سے لگتا ہو وہ اتنا ہی عاشق کے رسول ہے، اور جتنا جس کا دل پارک میں لگتا ہو، گپ شپ میں لگتا ہو اور فضول چیزوں کے اندر لگتا ہو، فضول وقت ضائع کرنے میں لگتا ہو، وہ اتنا ہی کم عاشق رسول ہے۔ آج کے بعد تحیہ کر لیں، جے نماز اور مصلی کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنائیں، جے نماز اور مصلی کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنائیں۔ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر اور صحابہ کے دور کے اندر اور تابعین و تبع تابعین کے اندر، ان کے دور کے اندر جب کسی بندے کی عمر 40 سال کو پہنچ جاتی تھی، کتنی عمر؟ 40 سال، تو وہ کہتا تھا کہ اب تو میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دنیا جہاں کے دھندے چھوڑ کر بس مصلی کے ساتھ چپک جاتا تھا۔
کہ اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی، جوڑ بھی جواب دے گئے، چال ڈھال بھی ٹھیک نہیں رہی، کھانا بھی صحیح ہضم نہیں ہوتا، روز بروز بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ یہ سمجھنے لگ جاتا تھا پیام اجل آ گیا، اب غفلت کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اب اس کو اتار کر پھینکنے کا وقت آ گیا. 40 سال کے بعد جو 20 سال ملے، جو 30 سال ملے، یوں سمجھیے وہ غنیمت کے سال ہیں جن کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کی فکر کریں. جب 1947 میں پاکستان بنا اور اس سے پہلے جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو صبح صبح انگریز آتے تھے اور وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، ہندو کا گھر ہے. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے. وہاں حملہ کرتے تھے، املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کا کام یہی تھا. تو کسی انگریز نے سوال کیا ان سپاہیوں سے کہ تجھے پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، تو پوچھتا بھی نہیں ہے؟ تو انگریز کہنے لگا اس میں کون سی عجیب بات ہے. جب صبح صبح ہم نکلتے ہیں گھوڑوں کے اوپر گشت کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان کا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر سے سورۃ یاسین کی آواز آتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمان کا گھر ہے. آج اگر انگریز یہاں آ جائے تو کیا وہ پہچان کر لے گا یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی ہندو کا گھر ہے؟ آج نوجوان صبح اٹھتا ہے، میوزک سنتا ہے، وہ کان کے اوپر وہ ہیڈ فون چڑھایا ہوتا ہے اور رات کو جب سوتا ہے تو ہیڈ فون ادھر ہوتا ہے اور گانے سن رہا ہوتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو اس وقت بھی گانے سن رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو بٹن آن کیا جاتا ہے وہ ٹیلی ویژن کا بٹن آن کیا جاتا ہے. سب سے پہلی جو نگاہ پڑتی ہے وہ بد کردار عورت کے جسم پر پڑتی ہے. قرآن کو ہم نے تہ بتہ غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کے اندر ان کی زینت بنا دیا. اس وقت اٹھایا جب صلح کرنی ہو تو عورتوں کو قرآن دے دیا کہ اپنی جھولی میں ڈال دو اور اپنے برادری والوں کے ساتھ صلح کے لیے پیش کرو. بے شک قرآن جسموں کے لیے بھی شفا ہے، بے شک قرآن صلح کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے، قرآن ہمارے لیے ایک سلیبس ہے، قرآن ہمارے لیے ایک نصاب ہے، قرآن ہمارے لیے ہر دن کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. ہم قرآن کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں، ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مہینوں بعد نہ نکلے، یہ سالوں بعد نہ نکلے، یہ سال بعد اس کی صفائی کر دینا، اس کی ستھرائی کر دینا، قیمتی سے قیمتی ریشمی غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کر رکھ دینا، اس کو برکت کی خاطر رکھ دینا، اس کو رزق میں کشاد کی خاطر رکھ دینا. قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ سے ہم کلام ہو اور جب قرآن پڑھتا جا تجھے یقین ہو جائے تو قرآن سے نہیں بلکہ اللہ سے ہم کلام ہے. یہ ہے مومن مسلمان، یہ ہے اس کی پہچان. کسی کو نہ پوچھنا پڑے یہ مسلمان کا گھر ہے. یہ داڑھی، یہ سر پہ پگڑی یا ٹوپی، یہ قمیص شلوار یا کرتا، یہ مسلمان کی پہچان ہے. اگر یہ داڑھی عیب ہوتی تو ہمارے نبی کی داڑھی نہ ہوتی. اگر یہ پگڑی عیب ہوتی تو آقا علیہ السلام پگڑی نہ پہنتے. اگر یہ لباس عیب ہوتا تو اللہ کریم حضور کو یہ عطا نہ فرماتے. میرے اللہ کے حبیب نے جو پہنا، میرے اللہ کے حبیب نے جو پیا، میرے اللہ کے حبیب نے جو عمل کیا، جو ان کی وضع تھی یا قطع تھی یا حلیہ تھا، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. تو ظاہری طور پر بھی اللہ کے حبیب کی شکل کو اپنائیے. یہ ہر صبح صبح جو روزانہ نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں اور داڑھی کو مڈوا دوں اور مونچھوں کو کٹوا دوں اور عورتوں کے مشابہ ہو جاؤں، اور یہ داڑھی کے یہ سنت جو سفید بال ہیں یا کالے بال ہیں روزانہ گٹروں کی زینت بن رہے ہیں، گٹروں میں بہ رہے ہیں. نائی نے اس کو مونڈا اور پھینک دیا، کوئی گٹر میں چلا گیا، کوئی نالی میں چلا گیا. کیا قیامت والے دن ہم اسی چہرے کے ساتھ حضور کو شکل دکھائیں گے؟ ہم اللہ کے حبیب کے محتاج ہیں. حضور نے سفارش کی ہماری بگڑی بنے گی، حضور ناراض ہو جائے خدا کی قسم رب کبھی راضی نہیں ہوگا.
اس وقت تک راضی نہیں ہو جائے تب تک اس کا حبیب نہیں راضی ہوتا. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اتنی مخلوق ہوگی آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میرا جو مومن مسلمان وضو کرتا ہوگا اس کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمک، کلائیاں چمکے گی، پاؤں چمکیں گے، داڑھی چمکے گی. جس نے نماز ہی نہ پڑھی زندگی بھر، نماز نہیں پڑھے گا ظاہر ہے وضو نہیں کرے گا. جب وضو نہیں کرے گا تو اعضاء کہاں سے چمکیں گے؟ تو محرومی ہو جائے گی نا. اگر یہاں محرومی ہو گئی، دنیا میں کچھ نہ ملے کچھ نہیں بگڑا. جان چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کچھ نہیں گیا، سب کچھ مل جائے گا اگر حضور مل گئے. اگر حضور روٹ گئے دنیا میں بے شمار دولت ہی کسی کام کی نہیں. میرے بھائی دوست بزرگ اس بات کو سمجھ لے کہ آقا علیہ السلام کو راضی کرنے میں ہماری بھلائی ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے میں ہماری بھلائی ہے، آقا علیہ السلام پر مر مٹنے میں ہماری بھلائی ہے. نمازوں کو قائم کیجئے، گرمی سے گھبرا کر رمضان کے روزوں کو مت چھوڑیے، اور دنیا کی تعلیم میں اتنا مت غرق ہوئیے کہ دین کی تعلیم کو آپ فراموش کر بیٹھیں. آج آپ یہ بتائیے کتنے سکول کھل گئے ہیں. ایک دن ہمارا بچہ انگریزی سکول میں نہ جائے تو والدہ بھی پیٹنے والی ہوتی ہے، والد بھی اس کو پکڑ دھکڑ کر اس کو سکول میں خود زبردستی لے جاتا ہے کہ آج کا سبق ضائع نہ ہو جائے. خدا کی قسم یہ انگریزی ساری زندگی نہ ہم پڑھ سکیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا یہ انگریزی کی ABC الحمدللہ رب العالمین سے زیادہ مقدس ہو گئی؟ قرآن مقدس ہے یا دنیاوی تعلیم مقدس ہے؟ بچوں کو دنیا دار بنانے کے لیے، دنیا کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں. 20 کلومیٹر دور جانا پڑے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ ان کو لے جاتے ہیں. ایک دن کا ناغہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ سکول سے واپس آتا ہے ٹیوشن رکھاتے ہیں، اکیڈمیاں ان کو اندر کو بھیجتے ہیں، باری باری فیسیں ادا کرتے ہیں. ایک یہ قرآن ہے بیچارہ اتنا مسکین نعوذ باللہ من ذالک جس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے بیٹا پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں، اس سے کون سی ہمیں روزی ملنے والی ہے؟ یہ قرآن روزی دینے کے لیے نہیں بنا، یہ قرآن بیماریوں کی شفا کے لیے محض نہیں بنا. وہ اس کے اندر ہر تاثیر موجود ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں مقام دلا سکتا ہے. لیکن اصل جو مقصد قرآن کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے. اور قرآن خوش ہو گیا تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو گیا تو ساری کائنات خوش ہو جائے گی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جتنا دنیاوی تعلیم کے لیے زور لگاتے ہیں اپنی نسل کو اس کے آگے ان کو پڑھانے کی فکر کرتے ہیں. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھا جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. چلو نوکری لگ جائے، چلو روزگار سیکھ لیں، چلو ہنر سیکھ لیں، چلو انگریزی بولنی آ جائے. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، پھر ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں نے بھی مرنا ہے نا. جب ہم انہیں ABC پڑھا کے جائیں گے، ہمارے جنازے پہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت پھر کہنا پڑے گا مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. تو اس وقت 1 سیکنڈ میں کیسے یاد ہوگی وہ دعا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی دعائیں یاد کروائے. مسجد میں جانے کی دعا کتنی خوبصورت ہے، مسجد سے باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پہلی رات کا چاند دیکھنے کی دعا، دن جب طلوع ہوتا ہے اس وقت کی دعا، رات جب بستر پر جاتے ہیں اس وقت کی دعا، سو کر جب اٹھتے ہیں اس وقت کی دعا. یہ ساری دعائیں میرے آقا علیہ السلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں. حضور سے اگر عشق ہو تو کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جس کو یہ زبانی دعائیں یاد نہ ہوں. اور یہی دعائیں کام دینی ہیں، یہ دنیاوی تعلیم کام نہیں دینی. منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، خوب کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دین کو یاد رکھیں، اپنے زندگی کا مقصد یاد رکھیں. اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دے، لیکن اولین ترجیح جو ہو وہ دین کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، مدرسے کی تعلیم ہو، مسجد کی تعلیم ہو.
تاکہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو آقا علیہ السلام کا تعارف پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، میں کس کا غلام ہوں. اس کا آئیڈیل جو اس کا جو نمونہ ہو وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہو. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آئیے ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ بانی محفل جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ کریم ان کی عمر میں، ان کے ایمان میں، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے. اور جو لوگ سردی کے اس رات میں گھر بار چھوڑ کر اپنی نیند قربان کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کریم آقا علیہ السلام کے صدقے ان کی عمر میں، رزق میں، مال جان میں برکت نصیب فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ کریم ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آسمانی آفات و باللیات سے ہمیں نجات دلائیں. ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کریم ہمارے حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.